ربی کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی ہے پہلی خاص۔ مفہوم یہ بنا کہ حضور کی ولادت کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پہلی خاص بہار کہا گیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے عاشقان مصطفیٰ، اشارہ یہ ہے کہ بہاریں تو حضور سے پہلے بھی آئیں، یعنی نبی تو حضور سے پہلے بھی آئے، رسول تو حضور سے پہلے بھی آئے، آسمان سے کتابیں تو حضور سے پہلے بھی اتری، لیکن جیسی بہار اب آئی ہے ایسی بہار پہلے کبھی نہیں، جیسی بہار اب آئی ہے ایسی بہار پہلے کبھی نہیں آئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی اور رسول کو اللہ پاک نے بھیجا نا، کسی نبی کو کہا کہ آپ ایک بستی کے لیے نبی ہیں، کسی کو کہا کہ آپ ایک شہر کے نبی ہیں، کسی کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ آپ ایک علاقے کے نبی ہیں، کسی کو فرمایا کہ آپ ایک زمانے کے رسول ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر نبی کی نبوت کو، ہر رسول کی اللہ پاک نے رسالت کو یا با اعتبار زمین اور رقبہ حد بندی کر دی، یا با اعتبار زمانہ اس کی حد بندی کر دی کہ آپ نبی اور رسول ہیں، لیکن ایک حد تک، ایک وقت تک، ایک خطے تک، ایک زمانے تک۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی نا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک اے پیارے مصطفیٰ آپ کی مصطفیٰ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی حد بندی کا ذکر نہیں کیا، کوئی حد بندی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت جائے گی وہاں وہاں تک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والی آیت جائے گی۔ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت کا اعلان ہوتا رہے گا، رب تعالیٰ کے رب العالمین کا اعلان ہوتا رہے گا، وہاں وہاں تک پیارے آقا آپ کے رحمت للعالمین کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے تو میں اسی حوالے سے چند قسم اشارے پیش کر کے اس کے بعد دعا کی طرف جاتے ہیں۔ حضور کا میلاد منانا یہ عبادت ہے، حضور کا میلاد منانا یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ میں میرے آقا کی نعت ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ میں درود و سلام کے تحفے ہوتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں حاضرین کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ چار کام میلاد مصطفیٰ کی محفل چاہے عجم میں ہو، چاہے عرب میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، بیرون ممالک میں ہو، میلاد مصطفیٰ مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، تاریخ میں ہو، اجتماع چھوٹا ہو، اجتماع بڑا ہو، ہر میلاد مصطفیٰ میں یہ چار کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر پیارے آقا کی نعت ہوتی ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفے درود و سلام کے ہوتے ہیں۔ چوتھا کام حاضرین کے لیے ماحضر استفاد لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ پورے قرآن و حدیث کو کھول کر دیکھ لیا جائے، یہ چاروں کام کرنا عبادت میں شامل ہے یا گناہ میں شامل ہے؟ یہ چاروں کام کرنا عبادت ہے، چاہے اکیلے کریں یا اکٹھے کریں۔ قرآن کی تلاوت اکیلے کریں، ثواب مجمع میں کریں، ثواب پیارے آقا کی نعت اکیلے پڑھے، ثواب مجمع میں پڑھے، اجر و ثواب درود و سلام اکیلے پڑھے، ثواب مجمع میں پڑھے، اجر و ثواب کھانا ایک بندے کو کھلائے، اجر و ثواب ہزاروں کو کھلائے، اجر و ثواب قرآن و حدیث کا ذخیرہ یہ کہتا ہے۔ یہ چار کام وہ ہے جب بھی کی جائے اللہ پاک عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اوپر ایک حوالہ بھی سن لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہ حوالہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے
نام کو تو اکثر احباب جانتے ہیں، لیکن ان کے کتاب کے نام کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے بخاری شریف، لیکن بخاری شریف ہمارا اور آپ کا نام رکھا ہوا ہے عجم والوں کا۔ جو امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام آپ لکھا ہے وہ ذرا لمبا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میری کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا ہے۔ امام بخاری اس بخاری شریف کے اندر ایک چیپٹر باندھتے ہیں، چیپٹر باب کا نام ہے باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم، چیپٹر ان ماؤں کے بارے میں جنہوں نے بچوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی، ابو لہب کے گھر کی لونڈی جناب آمنہ کے حجرے میں تھی، اور جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس کو ملی نا، تو اس لونڈی سویبہ نام ہے جس کا، دوڑتی دوڑتی گئی ابو لہب کے گھر، ابو لہب کو جا کر کہتی ہے مبارک ہو تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ لونڈی جا کر خبر دیتی ہے ابو لہب کو مبارک ہو تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے غلامی سے نکال دیا۔ خوشی میں آ کر لونڈی کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کر دیا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب مرنے کے بعد خواب میں ملا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابو لہب مرنے کے بعد جناب عباس بن عبد المطلب پیارے آقا کے چچا حضور کے صحابی کو خواب میں ملا، اور انہوں نے پوچھا ابو لہب مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا بیتی، ابو لہب مرنے کے بعد تیرے حال احوال کیا ہوئے؟ تو آگے سے خواب میں جناب عباس کو ابو لہب کہتا ہے کہ جس دن سے مرا ہو بڑی تکلیف میں ہو، جس دن سے مرا ہو بڑی تکلیف میں ہو، لیکن جب سوار کا دن آتا ہے، حدیث میں آتا ہے یوم الاثنین، جب پیر کا دن آتا ہے، منڈے آتا ہے، تو ہر سوار کے دن میری وہ انگلی جو میں نے لونڈی کو خوشی میں آزاد کیا تھا، اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری تسکین ہو۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے۔ اور اب اس حدیث پاک کے حوالے سے کہ ابو لہب کون ہے، جب سے میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ابو لہب نے انکار کیا، زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا، حضور کی مخالفت پر زندگی گزاری، مر گیا حالت کفر میں، بدبخت تھا، بد نصیب تھا، کلمہ نہ پڑھا، لیکن جو حضور کا میلاد منایا اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو جو زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے وہ حضور کی ولادت کی خوشی منائے، اللہ پاک اجر ضائع نہ کرے۔ تو جو صبح و شام کلمہ رسول بھی پڑھے حضور کا میلاد منائے، اللہ پاک سے راضی ہو۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور اگلی بات کہ ابو لہب نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے، یعنی صرف محمد ابن عبداللہ سمجھ کے، محمد بن عبداللہ سمجھ کے۔ ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں محمد رسول اللہ سمجھ کے، ہم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں محمد رسول اللہ سمجھ کے، محبوب خدا جان کر، حبیب خدا جان کر، رب کا محبوب مان کر، خاتم الانبیاء مان کر، امام الانبیاء مان کر، سید الانبیاء مان کر۔ تو جب ابو لہب صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، اللہ پاک اجر ضائع نہ کرے، تو جو حضور کو رب کا رسول اور محبوب مان کر خوشیاں منائے گا اللہ پاک کتنے راضی۔ یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ کے جائز ہونے یا نہ ہونے میں اختلافات 1.5 صدی سے شروع ہوئے ہیں، 1.5 صدی سے پیچھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔
کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بڑے بڑے ائمہ کبار حدیث کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی مجلس میں بیٹھتے بھی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انعقاد کرتے تھے. یہ صرف 1.5 صدی سے کام شروع ہوا ہے کہ کچھ نے ایک طرف کھینچا تانی کر لی، کچھ نے ایک طرف کھینچا تانی کر لی. یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ کا اصل ماخذ اور مرجع کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر حبیب خدا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. آقا کے بچپنے کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. آقا کی جوانی کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. آقا کے طیف جانے کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. آقا کے غار حرا کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. آقا کی شب ہجرت کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. مولا علی کو بستر پر لٹانے کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. غار ثور کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. مدینہ کا استقبال کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. مسجد قباء کی تعمیر کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے منبر کا ذکر ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے. حضور کے زمین پر چلنے کا ذکر ہو جائے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. اور عرشوں پر جانے کا ذکر ہو جائے، یہ معراج مصطفیٰ. اور یاد رکھیے شکر الحمدللہ میلاد بھی ہمارے حصے میں ہے، معراج بھی ہمارے حصے میں ہے. میلاد بھی ہمارے حصے میں ہے، معراج بھی ہمارے حصے میں ہے. میلاد کا معنی وہ تشریف لے آئے، معراج کا معنی دوبارہ عرشوں پر تشریف لے گئے. میلاد کا ذکر بھی آپ ہی سنتے ہیں، معراج کا ذکر بھی آپ سنتے ہیں. میرے آقا زمین پر چلے، اس کا ذکر ہو جائے، یہ میلاد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. میرے آقا جب عرشوں کی طرف چلے، اس کا ذکر ہو جائے، یہ معراج مصطفیٰ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر عبادت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین غفارۃ للذنوب. نبیوں کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. حدیث کے الفاظ نبیوں کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم 1,24,000 انبیاء کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. تو جب ان نبیوں کا ذکر کریں، یہ نبی کون ہے؟ ہمارے لیے تو نبی ہے نا، لیکن حضور کے اعتبار سے یہ مقتدی ہے. ہمارے اعتبار سے نبی ہے، حضور کے اعتبار سے مقتدی ہے. جب مقتدیوں کا ذکر کرو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو جب امام الانبیاء کا ذکر کرو تو کیسے عبادت کا ثواب نہیں ملتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی مبارک دیکھ لی جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے بنفس نفیس، صحابہ حضور کے چہرے کا دیدار کرتے، اور جب سرکار حجرہ مبارک پہ تشریف لے جاتے صحابہ انہی حسن و جمال کا ذکر کرتے. اور اسی کو ہم اور آپ کہتے ہیں یہ نعت مصطفیٰ ہے. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر شعروں میں کیا جاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ آقا کی نعت ہے. اور نعت میلاد مصطفیٰ کے 4 جز میں سے ایک جز ہے نعت مصطفیٰ. نعت مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام نعت مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے زلف عنبری کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے مازاغل بصر والی آنکھوں کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. یاقوتی ہونٹوں کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے علم نشہ والے سینے کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. گورے گورے جد اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. وما رمیت والی انگلیوں کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. وانت حل بهذا البلد والے قدموں کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا المزمل والی چادر کا ذکر ہو جائے، نعت مصطفیٰ ہے. میرے آقا کی صورت کا ذکر ہو جائے، نعت
मुस्तफ़ा है, सीरत का जिक्र हो जाए, नात मुस्तफ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु की अदाओं का जिक्र हो जाए। और ये नात मुस्तफ़ा ये आज की इजाद नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बात करते हैं ये आज की इजाद है, नहीं। नात मुस्तफ़ा अहादीस पाक उठाकर देखा जाए, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, दीगर कुतुब हदीस को सरकार की मौजूदगी में नातें पढ़ी गई और हुजूर ने सहाबा को अपने सामने खड़े करके फिर अपनी तारीफ सुनी, अपनी शान सुनी। और उसके अंदर मशहूर कसीदा जो है हसन बिन साबित का है कि हसन बिन साबित कहते हैं व अहसन मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। हसन कहते हैं ए हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इन दो आंखों ने, हजरत हसन कह रहे हैं, मेरी इन दो आंखों ने आप जैसा हुसीन आज तक देखा ही नहीं। आप जैसा हुसीन आज तक देखे नहीं है। अगला हिस्सा बोलते हैं वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, और आप जैसा जमील जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। और अगला तीसरा मिसरा फरमाते हैं खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। अल्लाह पाक ने आप में कोई नकस, कोई कमी, कोई ऐब रखा ही नहीं। ये हजरत हसन कह रहे हैं, सहाबी रसूल कह रहे हैं। कौन सहाबी रसूल? जिनकी उम्र 120 साल है, 60 साल हालत कुफर में रहे, शायरी करते रहे, लेकिन शायरी का मेयार और था। जब 60 साल के बाद सरकार का चेहरा मुबारक देख लिया, सरकार का कलमा पढ़ लिया, शायरी फिर भी की, लेकिन बाकी गजलें छोड़ दी, आका की नात पढ़नी शुरू। तो आप हसन कहते हैं खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ, गोया कि मुझे तो ऐसा लगता है, हसन कहते हैं कअन्नका, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप बने हैं। बात अरबी में हो वो भी अकीदा वाज़ह करती है, बात उर्दू में हो अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। चाहे अरबी में कह दे हसन कि मेरी दो आंखों ने देखा नहीं, किसी माँ ने जना नहीं, उन्होंने हुजूर के सामने अरबी में कह दिया। हम अगर उर्दू में कह लें कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ऐ शौक नजर देख मगर देख अदब से सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं। ये किस लिए? मक्के में देखने वाले दो तरह के थे। बिलाल की भी दो आंखें, अबू जहल की भी दो आंखें, अबू बकर की भी दो आंखें, और अबू लहब की भी दो आंखें। देखा अबू बकरो बिलाल ने भी है, देखा अबू जहलो अबू लहब ने भी है, लेकिन यारे गार सिद्दीक़ अकबर और बिलाल ने देखकर ये अकीदा बनाया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ये उन्होंने अकीदा बनाया। और अबू जहलो अबू लहब यही कहते रहे ये तो हमारा भतीजा है, ये तो हमारा भतीजा है। ऐ शौक नजर देख मगर देख अदब से सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। और इसी बात को पंजाबी के अंदर ज़ुहूरी कसूरी कहते हैं। उन्होंने कहा हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, सोना मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। और पीर मेरोनी शाह साहब ताजदार गोल्डा ने फरमाया कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। एक जगह पर पीर साहब ने अकीदे की बात समझाई, आपने फरमाया कोई मगजी चोले दी, कोई मगजी चोले दी, एवें कमली दुनिया रीस करेंदी ढोले दी। ढोला महबूब को कहते हैं पोठोहारी पंजाबी में, एवें कमली दुनिया रीस करेंदी ढोले दी। फरमाया वो लोग कमले हैं, बेवकूफ हैं कि जो सिर्फ उंगलियों को गिनते हैं,
کہ ہماری بھی 10 انگلیاں، مدینے کے تاجدار کی بھی 10 انگلیاں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کی بھی 2 آنکھیں، پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا کوئی مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی، تو چلے تیرے اوپر چھتری کا سایہ نہ ہو، میرے آقا بچپنے میں چلے بادل کا ٹکڑا سایہ کرے، تیرے پسینے سے بدبو آئے، سرکار کے پسینے سے خوشبو آئے، تو اشارہ کرے درخت کا سوکھا پتا زمین پر نہ گرے، میرے آقا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، تو اپنے بیٹے کو بلائے وہ تیری بات نہ سنے، میرے آقا کھجور کے درختوں کو اشارہ کرے چل کر گھر میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی مغزی چولے دی، تو آپ نے فرمایا کوئی مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی۔ تو نعت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کا 4 جزوں میں سے ایک جز ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حسان بن ثابت اور عبداللہ ابن رواحہ، زہیر بن کعب، یہ وہ نام ہے چند کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی میرے آقا کی شان بیان کی شعروں کے اندر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت یہ ایمان ہے، بغیر عشق و محبت کے نہ عبادت قبول ہے، نہ ریاضت قبول ہے، نہ رکوع قبول ہے، نہ ہی سجدے قبول ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے عشق و محبت کے بغیر نماز شروع بھی کر لوں لیکن دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، نہ مجھے نماز کے قیام کے اندر کوئی لطف آئے گا، نہ کوئی جلوہ نظر آئے گا، نہ ہی سجدے میں جلوہ نظر آئے گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، لیکن کون سی نماز جو عشق مصطفیٰ میں پڑھی جائے، محبت مصطفیٰ میں پڑھی جائے۔ اور ہمیں اس کی ایک مثال ملتی ہے، ویسے تو مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک مثال کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زہری حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں، جناب نے حکم فرمایا کہ ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، جا کر امامت کرواؤ۔ ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، لیکن حضرت ابو بکر رقیق القلب تھے، دل ان کا بہت نرم تھا، آنکھوں سے آنسو بہت جلدی نکل آتے تھے۔ یہ بات سننی تھی کہ ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگ گئے کہ کہاں جناب کی جگہ حضور کا مصلی میں کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ حضور نے ایک بار فرمایا، پھر اگلی بار فرمایا، تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں ذرا بلندی تھی، ابو بکر میں کہتا ہوں جاؤ مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ تو باندھ لیے، لیکن اگر مسجد نبی کا نقشہ دیکھا جائے تو اگر قبلہ رخ چہرہ ہو تو بائیں طرف سرکار کا حجرہ ہے، جس جگہ آج گنبد خضرا ہے یہی حضور کا روضہ تھا، اور اس وقت وہاں کوئی لکڑ لوہے کا دروازہ نہیں تھا، ایک پردے کا کپڑا لٹکا ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق اللہ اکبر کہہ کر کھڑے تو ہو گئے، لیکن چہرہ ادھر ہے لیکن گوشہ چشم ادھر ہے، گوشہ چشم ادھر ہے، یعنی کن اکھیوں سے حضور کے دروازے کے پردے کو دیکھ رہے ہیں۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر ہاتھ مبارک رکھا اور پردے کو ہٹایا، اور جناب کا قدمین شریفین حجرہ مبارک سے تھوڑے سے باہر نکلے۔ جناب ابو بکر صدیق کو جیسے ہی حضور کا چہرہ نظر آیا، حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر صدیق نماز میں کھڑے کھڑے ادھر پھر نماز میں کھڑے کھڑے اپنی جگہ پر کھڑے، چہرہ بھی ادھر ہو گیا، سینہ بھی ادھر ہو گیا، اور پیچھے مقتدیوں کی حالت کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے وَحَاجَ بَعْدُهُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ، بعض نے تو توجہ رکھی ابو بکر کی طرف کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ پھرا تو صحابہ نے بھی چہرے ادھر پھیر دیے، حالانکہ نماز خانہ کعبہ سمت قبلہ ادھر ہے، مقتدی اور امام کے چہرے ادھر ہے،
میں آتا ہے جن کی توجہ نہیں تھی وہاد بعضهم الی بعض نے بعض کو کوہنی مار کر اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ حق کے لیکن اگلی بات عشق و محبت کی، حضور علیہ السلام پر شریعت نازل ہوتی ہے، حضور کا کہنا شریعت، حضور کا بولنا شریعت، حضور علیہ السلام کا فرمانا شریعت، لیکن کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ سرکار نے فرمایا ہو ابو بکر تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، مقتدیو تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی ہیں۔ حالانکہ فتویٰ یہ کہتا ہے، آج بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر سینہ سمت قبلہ سے پھر جائے نماز لوٹانا پڑے گی، آج بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن فرق ضرور ہے کہ اگر سینہ پھرے کعبے سے غیر کی طرف تو نماز ٹوٹتی ہے۔ جہاں ابو بکر صدیق کا سینہ پھرا تھا کعبے کی طرف نماز نہیں ٹوٹتی۔ سبحان اللہ وہاں سینہ پھرا تھا، پھرا ضرور تھا، لیکن کعبے سے کعبے کی طرف۔ اسی وجہ سے امام احمد رضا فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ سینہ پھرا ضرور تھا، جناب ابو بکر صدیق کا بھی سینہ پھرا تھا، پیچھے مقتدیوں کے سینے بھی سمت قبلہ سے پھر گئے تھے، لیکن حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ قوموا علی مکانتکم، قوموا علی مکانتکم، قوموا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ کسی کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ مسئلہ آج بھی یہی ہے کہ اگر بندہ نماز میں کھڑے ہو کر آنکھیں گھمائے تو نماز مکروہ ہے، کیونکہ جس وقت قیام ہو تو آنکھیں سجدہ